السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور یقیناً آپ ہماری ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ تو ہماری ویڈیو کے بارے میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، کمنٹس لازمی کیا کریں، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور دوسرا مجھے یہ بھی بتایا کریں کہ آپ کو بیک گراؤنڈ کیسا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، جب تک آپ نہیں بتائیں گے تو ہمیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز اچھی اور بہت خوبصورت سی کریٹ کر کے دی جائے۔ تو باقی آپ ہمیں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو یہ سب چیزیں کیسی لگ رہی ہوتی ہیں، ویڈیو ہماری کیسی لگ رہی ہوتی ہے۔ اس میں جو بیک گراؤنڈ میں فلاورز کا یا مختلف قسم کے نیچر کے حوالے سے بیک گراؤنڈ جو ہوتے ہیں وہ اس میں شیئر کر رہی ہوتی ہوں، الگ الگ امیج لے کر اس کو میں ویڈیو کی فارم میں لے کر آتی ہوں۔ تو مجھے لازمی بتایا کریں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگ رہی ہوتی ہے۔ سیکنڈ چیز یہ ہوتی ہے کہ چھوٹی حدیث مبارک ہوتی ہے تو میں شرح حدیث بھی لازمی اس میں شامل کرتی ہوں، اور اگر حدیث مبارک تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ صرف حدیث مبارک ہی آپ تک پہنچائی جائے۔ تو جو بھی ہو سکے مجھے لازمی بتایا کریں، میں حوالہ نمبر بھی لازمی ایڈ کرتی ہوں، آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں وہاں سے، ٹھیک ہے؟ تو آج کی حدیث مبارک کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے انہی سے، فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ پہلے جس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا وہ شہید ہے۔ اسے لایا جائے گا، تب رب اس سے اپنی نعمتوں کا اقرار فرمائے گا کہ اس شکریہ میں کیا عمل کیا۔ عرض کرے گا تیری راہ میں جہاد کیا تاکہ شہید ہو گیا۔ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے لڑائی کی تھی کہ تجھے بہادر کہا جاوے۔ وہ کہہ لیا گیا، پھر حکم ہوگا تو اسے منہ کے بل کھینچا جائے گا، یہاں تک کہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور وہ جس نے علم سیکھا، سکھایا اور قرآن پڑھا، اسے لایا جائے گا، اپنی نعمتوں کا اقرار کرایا جائے گا، وہ اقرار کرے گا، فرمائے گا تو نے شکریہ میں عمل کیا کیا۔ عرض کرے گا علم سیکھا، سکھایا، تیری راہ میں قرآن پڑھا۔ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے علم سیکھا کہ تجھے عالم کہا جاوے، اس لیے قرآن پڑھا تھا کہ قاری کہا جاوے۔ وہ کہہ لیا گیا، پھر حکم ہوگا، اوندھے منہ کھینچا جاوے گا، حتیٰ کہ آگ میں پھینک دیا جاوے گا۔ اور وہ مرد جسے اللہ نے وسعت دی اور ہر طرح کا مال بخشا، لایا جائے گا، نعمتوں کا اقرار کرایا جائے گا، یہ کرے گا۔ فرمایا تو نے شکریہ میں کیا۔ عرض کرے گا میں نے کوئی ایسا راہ نہ چھوڑا جہاں خرچ کرنا تجھے پیارا ہو، مگر وہاں تیرے لیے خرچ کیا۔ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سخاوت اس لیے کی تھی کہ تجھے سخی کہا جاوے۔ وہ کہہ لیا گیا، پھر حکم ہوگا تو اے اوندھے منہ گھسیٹا جاوے گا، پھر آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ آج کی حدیث مبارک تھی، جو کہ میں نے یہاں پیش کی۔ میرا بڑا دل ہو رہا ہے کہ میں یہاں پر اس کی شرح حدیث بھی پیش کروں، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو مختصر سا یہ کہ ہمیں جو بھی عمل کرنا چاہیے
جو بھی ہمارا عمل ہو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، اور میں خود بھی اس میں شامل ہوتی ہوں، کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی عمل خاص کر جو نیکی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، کبھی بھی وہ دکھاوے کے لیے ہم نہ کریں، اور اللہ ہمیں توفیق فرمائے کہ ہم ہر اچھے عمل کو اللہ کے لیے، یا جب اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے مد نظر رکھتے ہوئے کریں۔ کبھی بھی ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل نہ کریں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ضرور دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے